دوستو، حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے تو ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچتے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مکتب کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے تمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہے کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خداوندی سے حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا اور اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان بن انس نے ایسا نیزہ مارا کہ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں ہرملین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر آ گرے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان لوگوں میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ وہ تیرے بابا ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی طرف پہنچی، اونٹ کھنچر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر اس کنڈ خنجر سے اور ضربے لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگائی گئی۔ شمر ملون بی بی سکینہ کو چھری دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر دیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی بار خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن سے باہر آئی۔ شمر ملون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم آخر تک، دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر رہتے تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نیزے پر دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہے، شمر ملون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ معصوم بچی کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام
حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں نفس ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ امام زین العابدین نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ اس بی بی نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رہا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چاچا عباس کو یاد کر کر رونے لگتی ہے تو اس شیطان نما انسان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ یزید لانتی نے اس تیش سے کپڑا ہٹایا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھی۔ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے کوشے سے جب پرندے آ جایا کرتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا بھائی ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کر کے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت آہو پکار بھی کیا تھا، تمام بیبیاں بھی رو رہی تھی۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے؟ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیا جائے تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ امام زین العابدین زنجیریں سنبھالے بابا کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ کے گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام عالی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کو بوسہ دیتی، روتی جاتی اور شکوہ کرتی، بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے دامن پر آگ لگی، بابا بابا نہ آپ آئے، نہ اومو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز کم ہوتی رہی، بالآخر خاموشی چھا گئی۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی زینب نے سکینہ کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو خون آلودہ کرتے میں ہی دفنایا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔